إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وقال تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. محترم हाज़रीन मजलिस, नौजवानान इस्लाम और पर्दा नशीं ख़वातीन इस्लाम, आज अल्लाह के फ़ضल और उसके एहसान से मैं आप हजरात के सामने जिस मौजू के तहत कुछ गुफ्तगू करने के लिए अपने महदूद वक्त में खड़ा हुआ हूँ, वो मौजू है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात जो इस महीने के अंदर माह रबीउल अव्वल के अंदर हुआ, इसके मुताल्लिक़ हम कुरान और अहादीस के ज़रिए से इस बात को हम इंशाअल्लाह वाज़ेह करने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया से जाना उम्मत के लिए कितना बड़ा ख़सारा और कितना बड़ा सदमा, और उम्मत मोहब्बत के नाम पर आज इस दुनिया के अंदर क्या कुछ कर रही है, उसके ताल्लुक़ से अल्लाह हमें अपनी इस्लाह करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा, आमीन। मोहतरम हज़रात, सबसे पहली बात जो मुझे आपके सामने रखनी है वो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात के लिए बल्कि सारी इंसानियत के लिए अल्लाह ताला ने आपको आखिरी नबी बना करके भेजा। अब इस कायनात के अंदर आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत को
مکمل کر کے، دین کو مکمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ کوئی اگر کامیابی چاہتا ہے تو وہ آخری نبی پر ایمان لا کر کے ہی کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے کوئی کسی بھی نبی کے اوپر ایمان رکھتا ہو لیکن آخری نبی پر اگر ایمان نہیں لاتا ہے تو وہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بحیثیت مومن ہمیں محبت کرنا، آپ کو چاہنا، آپ سے دلی لگاؤ ہونا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کا تقاضا ہے۔ ایک بندہ مومن جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی دل و جان سے بڑھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چاہتا ہے، دنیا کی تمام تر چیزوں سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا ہے، تو اس وقت تک وہ شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ لوگوں تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ دنیا کی تمام تر چیزوں سے زیادہ وہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا النبی اولا بالمؤمنین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ زیادہ مومنوں پر حق رکھتے ہیں۔ آپ کے سامنے اگر دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے، آپ کے لیے، امت کے لیے، ساری انسانیت کے لیے ایک روحانی باپ کی حیثیت رکھا کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی احادیث میں بھی کہا کہ لوگوں میں تمہارے لیے روحانی باپ کا مقام رکھتا ہوں۔ تبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا اور آپ کا آخرت کا اتنا فکر کیا کرتے تھے۔ ہر وقت آپ کی جو دھڑکن دھڑکتی تھی اس دھڑکن کے اندر امت کا درد، امت کی فکر کہ ہماری امت کسی بھی طرح سے جہنم سے بچ جائے، ہماری امت کسی بھی طرح اپنے رب سے جڑ جائے، ہماری امت کسی بھی طرح سے گمراہی اور ضلالت سے اپنے آپ کو بچا لے۔ ہر وقت آپ تڑپا کرتے تھے، آپ اپنی امت کی اتنی فکر کیا کرتے تھے۔ جو نبی ہر وقت اپنے دل کے اندر ایک درد ہمارے لیے اور آپ کے لیے رکھے تو کیوں نہ ہم ایسے نبی سے محبت کریں، کیوں نہ ہم ایسے نبی پر اپنی جان کو قربان کریں، کیوں نہ ایسے نبی کو ہم اپنے ماں باپ اور اپنی دنیا کے خیش و اقارب سے زیادہ ایسے نبی کو ہم چاہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو پڑھا، ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو پڑھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو پڑھنے کے بعد آپ زار و قطار رونے لگے۔ آپ امتی امتی امتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا، یہ کہہ کر آپ زار و قطار رو رہے تھے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا، جبریل امین آپ کے پاس آئے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز نے آپ کو رلایا ہے، کس چیز نے آپ کو آنکھوں سے آنسو بہایا ہے، کس وجہ سے آپ رو رہے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس بات کو بیان کروایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کا کیا ہوگا کل کے دن، لہذا اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے سے یہ خبر کہلا بھجوایا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دے کہ کل قیامت کے دن میں آپ کی امت کے حق میں وہ فیصلہ کرنے والا ہوں جس سے آپ خوش ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع دی گئی کہ آپ کی امت میں 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کے کل جنت کے اندر ڈائریکٹ داخل کیے جائیں گے، اللہ اکبر، اللہم اجعلنا منہم، کہو آمین کہ اللہ ہمیں بھی اس میں شامل کر دے۔ 70,000 افراد کل قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے داخل کیے جائیں گے، ڈائریکٹ فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور ڈائریکٹ وہ اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ رب العالمین سے درخواست کرنے کے لیے، دعا کرنے کے لیے کہ اے پروردگارا تو 70,000 میری امت کے افراد کو بغیر حساب و کتاب کے داخل کرے گا، اے اللہ تو مزید اس کے اندر تعداد کو بڑھا دے پروردگار۔ اللہ اکبر۔
مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو قبول کی، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تعداد کو بڑھا دیا اور ہر 1000 پر 70,000 مزید اضافہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمارے نبی تھے جو ہمارے لیے رات دن ہر لمحہ ہر وقت ہمارے فکر میں رہا کرتے تھے، تو کیوں نہ ہم ایسے نبی سے محبت کریں، اور کیوں نہ ایسے نبی کی تعلیمات پر ہم عمل کریں، اور کیوں نہ ایسے نبی کی ہر تعلیمات کو اپنی زندگی کا سب سے قیمتی چیز ہم سمجھیں۔ میرے بھائیوں، یہ نبی سے محبت، صحابہ کرام کو دیکھیے، مکے کی زندگی میں نبی سے صحابہ محبت کرنے والے، اللہ اکبر، کیسی کیسی تکلیف اور پریشانیوں کا انہوں نے سامنا کیا۔ ذرا اندازہ کرے، یہ آل یاسر ہیں، اللہ اکبر، یہ حضرت بلال ہیں، یہ حضرت سمیہ ہیں، اللہ اکبر، دشمنوں کی اتنی تکلیف اور مشکلات اور مصائب کے بعد بھی کبھی بھی انہوں نے نبی سے محبت سے انکار نہیں کیا۔ آج میرے بھائیوں، بڑی افسوس کے ساتھ ہم کو یہ بات کہنا پڑتا ہے کہ آج محبت کس چیز کو لوگوں نے سمجھ لیا ہے، آج محبت کا شکل لوگوں نے کیا اپنا لیا ہے۔ محبت صرف دعوے کا نام نہیں ہے، محبت صرف زبانی بات کا نام نہیں ہے، محبت تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی من وعن اتباع کی جائے، پیروی کی جائے، آپ کی اقتداء کی جائے، آپ کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کیا جائے، آپ کے حکم کو مانا جائے، آپ نے مرتے وقت جو وصیت کیا تھا اس وصیت پہ عمل کیا جائے اور اس نصیحت پہ عمل کیا جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے لوگوں اگر اللہ سے محبت ہے، نبی سے محبت ہے تو اس کی پیروی کر کے دکھلاؤ اور اس پہ عمل کر کے دکھلاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کس حد تک تمہارے نبی سے محبت کرتے ہو۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف دعوے کا نام نہیں ہے، صرف زبانی بات کا نام نہیں ہے، نبی کا نام آنے پر کھڑے ہو جانا، انگوٹھے چوم لینا یہ محبت نہیں ہے۔ نبی کا نام آئے تو نبی کے نام پر اپنے آپ کو بہت سارے شرکیہ اور غلو کن الفاظ کہہ دینا یہ نبی سے محبت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو اس مہینے کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یہ 12 ربیع الاول کو ہوئی، یہ مہینہ آتی ہی معلوم نہیں کہ امت کے نادانوں کے اندر کون سی چیز داخل ہو جاتی ہے، کیا کچھ ان کے جسم کے اندر داخل ہو جاتا ہے جو ایسی بےہودہ حرکتیں اور عجیب و غریب قسم کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، واللہ عالم۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تعلق سے میں کچھ باتیں کہہ کر اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، کیوں محبت کرتے ہیں، کیوں محبت ہونی چاہیے، جس کے لیے میں نے چند ایک باتیں آپ کے سامنے بیان کی۔ اصل موضوع میرا یہاں سے یہ ہے کہ ابھی آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید کی ایک سورہ جس کا نام ہے سورۃ النصر، جس کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ رب العالمین کی مدد آ جائے، یعنی اللہ رب العالمین کی مدد آ جائے اور لوگ اسلام کے اندر فوج در فوج داخل ہونے لگیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا کہ آپ استغفار کیجئے اور اللہ رب العالمین کا شکر بجا لا جائیے۔ میرے بھائیوں، یہ جو سورت ہے سورۃ النصر، اس سورت کے اندر ایک طرف اسلام کے غلبے کی پیشن گوئی اور اسلام جزیرۃ العرب کے اندر مکمل ہونے کی خوشخبری اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، تو دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورہ کے اندر جو بات مضمر ہے، پوشیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے کہ دین جب مکمل ہو جائے گا، دین جب کمپلیٹ ہو جائے گا، تو اس دنیا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس بلا لیں گے۔ آپ دیکھیے ترتیب کے اعتبار سے، آیت سورت کے نزول کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو قرآن مجید کے اندر پوری جو سورتیں ہیں 114 سورتیں ہیں، یہ سب سے آخری نمبر کی سورت ہے، یہ سورت جو ہے آخری نمبر کی سورت، یعنی 114 نمبر ہے سورۃ النصر کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ الفاظ میں یہ کہہ دیا کہ اب دین مکمل ہو چکا ہے، اب بہت کم دن آپ دنیا کے اندر رہنے والے ہیں۔ تقریباً سن 10 ہجری تک اسلام کی
کے جتنے بھی بڑے بڑے احکامات، مسائل، تمام تر چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے مکمل کرا دیا تھا۔ اسلام کا ایک رکن باقی تھا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر عمل نہیں کیا تھا، جس پہ عمل کرنا باقی تھا۔ وہ کیا تھا؟ حج کا فریضہ، فریضہ حج، جو آپ کے سن 10 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اس عمل کو انجام دیا، اس کام کو آپ نے پورا کیا اللہ کے فضل اور اس کے حکم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کرنے کے لیے آپ گئے تو آپ نے عرفات کے میدان میں بھی لوگوں کو جب یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ اعلان کیا تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ لوگوں، اس کے بعد ہماری اور تمہاری ملاقات شاید اس مقام پر نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ دیا تھا، یعنی میرے وفات کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس شہر مکہ میں پھر دوبارہ آنے والے سال میں شاید میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ آپ دیکھیں حج کا ایام مکمل ہوتا ہے، اس کے بعد جو چند مہینے باقی رہتے ہیں، یہاں سے گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر آخرت ہی شروع ہو جاتا ہے، آخرت کی تیاری میں ہی وقت گزر جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے بعد واپس جب آتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہت ساری نصیحتوں میں، بہت ساری گفتگو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کی طرف اشارہ کرنے لگتے ہیں، اور قرآن مجید نے بھی مختلف مقام پر کہا انک میت وانہم میتون، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقدر کا عمر دیا گیا ہے اس عمر کو مکمل کر کے آپ بھی اس دنیا کو چھوڑنے والے ہیں، کیونکہ اس دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، کسی کو ہمیشگی نہیں ہے، بلکہ ہمیشگی اگر ہے تو صرف اور صرف اللہ کی ذات کو ہے اور کسی کو نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے حج سے مکمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیماری کے ایام شروع ہوتے ہیں تقریباً سفر کے آخری ہفتے میں، یعنی 29 سفر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہوتی ہے۔ 29 سفر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے جنازے میں بقی گئے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے واپس آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کے سر میں شدید درد سر، شدید درد تھا، اتنی درد کی کیفیت تھی کہ آپ نے جو سر پہ کپڑا باندھ رکھا تھا وہ بھی گرم ہو جاتا تھا، وہ بھی گرم ہو گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا کہ میرے سر میں بڑا شدید درد ہے، تو اتفاق کی بات یہ تھی کہ ام المومنین کے سر میں بھی درد ہو رہا تھا۔ ام المومنین نے کہا اللہ کے رسول میرے سر میں بھی بڑا شدید درد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے درد سے کہیں زیادہ میرے سر کے اندر درد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں سمجھے کہ یہاں سے آپ کی طبیعت کے اندر بگاڑ شروع ہو جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جب تک طاقت اور قوت اور صحت، یعنی اس لائق آپ رہتے ہیں کہ آپ مسجدوں میں آنا جانا، یہ سلسلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لگا ہوا رہتا ہے، یعنی جب تک طاقت آپ کے اندر رہتی ہے، قوت آپ کے اندر رہتی ہے، تو باقاعدہ طور پر آپ صحابہ کی امامت کرتے رہتے ہیں۔ امامت باقاعدہ طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان جا کر کے کیا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے دنیا سے جانے کی کیسی تیاری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ حج کر کے واپس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد کے جو شہداء تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعائیں کی۔ مفسرین محدثین اس واقعے سے یہ بات لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتلانا چاہ رہے تھے کہ دنیا کی زندگی کی یہ تمہارے حق میں میری آخری دعا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے وہاں پر گئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جاتے ہوئے آخری دعا میں تمہیں بھی دے کر کے جا رہا ہوں۔ شہداء کی قبروں کی زیارت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں سے واپس آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو 8 سال کے بعد تقریباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
شہدائے احد کی قبروں کے پاس جاتے ہیں اور ان کے حق میں دعا کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جو بھی نصیحت کرتے ہیں ان تمام نصیحتوں میں اکثر و بیشتر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر پرستی سے اپنی امت کو آگاہ کرتے ہیں. قبر پرستی سے یہود و نصارہ کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں. لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم. اس طرح کی باتیں, اس طرح کی نصیحتیں کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دفن ہونے والے تھے. آپ کی قبر کے ساتھ اس طرح کا کوئی کھلواڑ نہ کرے, آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ نہ کرے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی امت کو ان تمام چیزوں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے تھے. میرے بھائیوں, اس کے بعد ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وینسڈے کے دن یعنی چہار شنبے کے دن یعنی اپنی وفات سے تقریباً 4 یا 5 دن پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت شدید بیمار ہو گئے. بہت شدید بیمار ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, حکم دیا کہ 7 مشکیزیں پانی میرے اوپر ڈالو, الگ الگ کنووں کے پانی ڈالو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف اور پریشانی کی کیفیت مت پوچھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف, بڑی پریشانی ہو رہی تھی, اور وہ تکلیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت محسوس ہو رہی تھی جو کہ خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت نے جو گوشت میں زہر ملا کر کھلایا تھا. اللہ نے آپ کی حفاظت تو کر دی تھی, لیکن تکلیف اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زہر کی محسوس کر رہے تھے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیونکہ ام المومنین سارے نے مل کر کے آپ کو اجازت دے دیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں آ گئے تھے. حضرت عائشہ کے پاس تشریف لا چکے تھے ام المومنین کے پاس. لہذا حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا ایک برتن کا بڑا ٹب تھا, اور اس ٹب کو یعنی اس ٹب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا کر کے مختلف کنووں کے پانی کو جمع کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 7 مشکیزیں پانی ڈالے گئے. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل دینے کے بعد کچھ افاقہ محسوس کرتے ہیں, اور افاقہ محسوس کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ذریعے سے حضرت علی, حضرت عباس رضی اللہ عنہما, ان کے کندھوں کے سہارے سے آپ گھسیٹتے ہوئے رینگتے ہوئے مسجد پہنچتے ہیں. صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ظہر کی نماز سے پہلے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نصیحت کی تھی ہلکی, اور نماز کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو نصیحت کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سمجھے کہ یہ ظہر کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں پریشانی بڑھ گئی زیادہ. سنیچر اور اتوار کا دن آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف میں, کیونکہ پیر کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف اور پریشانی میں بہت تکلیف بڑھ گئی, اور آپ اس قابل نہ رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد آئیں. تو جس دن آخری دن تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا کو چھوڑنے کا, الوداع کرنے کا, وہ پیر کا دن, منڈے کا دن, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز جو کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ امامت کر رہے تھے, تقریباً حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کی موجودگی میں تقریباً 4 دن انہوں نے نماز پڑھائی, امامت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں فجر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ آخری دن تھا. میں کچھ مختصر باتیں کہہ رہا ہوں کیونکہ اس میں تفصیلات بہت ہے, وقت کے حساب سے میں گفتگو کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے نماز جو صحابہ کرام پڑھ رہے تھے آپ کے حجرے سے لگا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ وہی تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کو ہٹایا, اور پردے کو ہٹا کر کے جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. اللہ اکبر. صحابہ نماز پڑھ رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی ہٹائے, نماز کی حالت میں صحابہ نے محسوس کر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کو اور جھانکنے کو. کیسی تڑپ
शौक़ थी नबी से, कैसी मोहब्बत थी नबी से, कैसी चाहत थी नबी से। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा हटा करके देखा, और ये देखना भी यूँ समझे कि आपकी ज़िंदगी का आखिरी देखना था सहाबा किराम को। अल्लाह अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत में हल्का कुछ इफ़ाक़ा था। हज़रत अबू बकर और दूसरे सहाबा तमाम के तमाम नमाज से फ़ारिग़ होकर अपनी अपनी मसरूफ़ियात में चले गए। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि जैसे जैसे चाश्त का वक्त आता गया, वक्त सुबह का ढलता गया, मंडे पीर का दिन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ़ में और इजाफ़ा होने लगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे गले और सीने इन दोनों के दरमियान अपना सर टेक करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे। यानी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के सीने से अपना सर टेके हुए थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि इसी दौरान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के भाई अब्दुर्रहमान वो तशरीफ़ लाए, जो कि मिसवाक कर रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार उस मिसवाक की तरफ देख रहे थे, बार बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा समझ गई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक करना चाहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, सवाल किया कि आप मिसवाक करना चाहते हैं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर हिलाया तो हज़रत अब्दुर्रहमान से मिसवाक ली। हज़रत आयशा ने उसको अपने मुंह में अपने दांतों से नरम किया और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसको दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत बेहतर अंदाज में आपने मिसवाक किया। ये नबी की सुन्नत है, नबी की सुन्नत पे अमल करो। ये नबी दुनिया से जाते हुए मिसवाक किए। आज कहाँ है हमारी ज़िंदगी में मिसवाक? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उम्मुल मोमिनीन बयान करती हैं कि आपने बहुत अच्छी तरह से मिसवाक किया। जैसे आप सेहतमंदी के दिन में आप किया करते थे उस तरह से आपने मिसवाक किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक करते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पानी का बर्तन रखा हुआ होता है। बार बार आप हाथ पानी में डालते हैं, अपने चेहरे को आप पानी से पोंछते हैं। बार बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा भी आती हैं। बाप की तकलीफ़ को देख करके अल्लाह अकबर, कैसी फ़ातिमा तड़प रही थी। वाह करबा कि हाय तकलीफ़ मेरे बाप की, हाय तकलीफ़ मेरे बाप की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर ये कह कह करके परेशान हो रही थी, बेकरार हो रही थी। उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फ़ातिमा, इसके बाद तुम्हारे बाप पर कोई तकलीफ़ नहीं आएगा, इसके बाद तुम्हारे बाप को कोई परेशानी लाहिक नहीं होगी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे थे बार बार, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौति सकरात, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौति सकरात, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और मौत की सख्ती अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात कहते कहते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सीने से अपना सर लगाए हुए थे, अपना हाथ आसमान की तरफ बुलंद किए हुए थे, अपनी उंगलियों का इशारा आसमान की तरफ आप कर रहे थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठ हिल रहे थे। मैंने कान लगाया, बहुत करीब से कान अपना मैंने आपके मुंह के करीब किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे थे अनअमल्लज़ीना अनअमल्लाहु मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा, अल्लाह तू मुझे उन लोगों के अंदर शामिल कर दे जिनके ऊपर तूने इनाम किया, अंबिया किराम की जमात, शुहदा की जमात। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे थे अपने हाथ को उठाए हुए, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली वरहमनी वअल्हिक़नी बिर्रफ़ीक़िल आला व रफ़ीक़िल आला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्फाज कहते कहते उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि ये अजीम इंसान हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया। समझिए, आपके हाथ नीचे गिरे और हमने समझा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा के लिए हमारे दरमियान से जुदा हो गए। ज़रा तसव्वुर करो मेरे भाई, सोचो हम कैसे मुसलमान हैं।
اس بات پہ امت کا اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول اس دنیا سے وفات پائے۔ یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائی یہود، یہ تو شیعوں نے ایجاد کیا ہے میلاد النبی، یہ تو شیعوں کا طریقہ ہے جن کو اہل بیت سے، نبی سے نفرت اور محبت ہے۔ کس بات کی خوشی مناتے ہو؟ کیا ہمارے گھر میں، تمہارے گھر میں اگر باپ کا انتقال ہو جائے تو اس ڈیٹ، اس تاریخ کو خوشی مناؤ گے؟ اس امت کے اندر نبی کی وفات سے بڑا کوئی صدمہ ہو سکتا ہے؟ اس امت کے لیے نبی کی وفات سے بڑا کوئی زخم ہو سکتا ہے؟ اگر اس وفات کے بارے میں سن کر کے ہمارے دل میں اگر خوف نہ پیدا ہو، ہمارے آنکھوں سے آنسو نہ بہے، تو ہم پھر کیسے امتی کہلانے کے لائق ہیں؟ ذرا سوچو میرے بھائی، 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، اس دنیا سے چلے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن ہجرت کر کے آئے تھے، پورا مدینہ خوشی میں ڈوبا ہوا تھا، اور جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے، آپ کی روح آپ کے جسم سے جدا ہو گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ اس دنیا کو الوداع کہہ دیے۔ اس دن پورا مدینہ تاریک ہو گیا۔ حضرت فاطمہ کی تکلیف کے بارے میں مت پوچھو کہ کیا مصیبت ان کے اوپر گری۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ دن اپنی روشنی کے باوجود تاریک ہو گیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارے دل کی کیفیت بدل گئی۔ حضرت عمر بے قابو ہو گئے، اپنا ہوش کھو دیے۔ کہا اگر کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، گردن مار دوں گا۔ تلوار نیام سے نکال لی، کیونکہ ان کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا اس بات کا، اتنے بڑے صدمے کو برداشت کرنے کی کیفیت ان کے اندر نہیں تھی۔ آپ دیکھتے ہوں گے کبھی گھر کے اندر اگر اچانک کوئی حادثہ ہو جائے، انسان دیوانہ ہو جاتا ہے، انسان بے قابو ہو جاتا ہے، انسان کچھ سمجھ میں نہیں آتا انسان کو۔ اللہ اکبر، یہ خبر پورے مدینے کے اندر پھیل گئی۔ اللہ اکبر، پورے مدینے کے اندر پھیل گئی۔ صحابہ جو جہاں تھے وہیں پر ان کو سکتہ کافی ہو گیا، سکتہ کافی ہو گیا، دم پورے کے پورے عجیب کیفیت کے اندر پورا مدینہ مبتلا ہو گیا۔ آج سے وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اللہ اکبر، حضرت ابو بکر صدیق کو یہ خبر معلوم ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دوڑے دوڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا دیا گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سوچئے ام المومنین کے سینے سے ٹیک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ ام المومنین اللہ اکبر کتنی ہمت والی تھی، کیسے انہوں نے ان چیزوں کو برداشت کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، آج اگر کسی بیوی کے گود میں اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے، وہ عورت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شوق لگ جاتا ان کو۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، حضرت عائشہ نے کیسے اس کو مینٹیننس کیا۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلا دیا گیا، آپ کے چہرے پر کپڑا ڈال دیا گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کپڑا ہٹاتے ہیں اور اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، اور صحابہ کرام کی کیفیت کو دیکھتے ہیں۔ بڑا عجیب سا ماجرا، بڑا عجیب سا معاملہ، بڑا عجیب سا منظر ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سارے صحابہ کو جمع کرتے ہیں، اور جمع کر کے صحابہ کے درمیان ایک چھوٹی سی نصیحت کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے عمر بیٹھو۔ حضرت ابوبکر کی بات کو سن کر کے حضرت عمر خاموش ہوتے ہیں اور اس کے بعد تقریر کرتے ہیں حمد و ثنا کے بعد، اور کہتے ہیں ان اللہ حی لا یموت، لوگوں سنو کہ من کان یعبد محمد، جو لوگ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن وفات پا گئے۔
اور جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے ان کو سوچ لینا چاہیے کہ اللہ زندہ ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پانے سے دین ختم نہیں ہو جائے گا بلکہ دین محفوظ ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھتے ہیں، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تعلق سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آیت پڑھ کر کے سناتے ہیں کہ اگر نبی انتقال کر جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم دین میں الٹے پلٹ جاؤ گے، الٹے پیر واپس ہو جاؤ گے؟ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے اس آیت کو ایسا محسوس ہوا کہ میں نے پہلی مرتبہ اس آیت کو سنا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کیفیت، بے چینی، بے قراری، اللہ اکبر، عجیب سی زندگی، عجیب سا معاملہ، عجیب سا منظر، اور تم اس وقت میں کیک کاٹ رہے ہوتے ہو، اس وقت میں کیک کاٹ رہے ہوتے ہو، سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہو۔ کیسے بے شرم ہے وہ ملا، کیسے بے حیا ہے وہ لوگ جو نبی کی دین کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور اپنے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بڑھتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہی اور ضلالت کی طرف لے جاتے ہیں۔ آج تو حد ہو گئی ہے بدعت و خرافات میں اضافہ کا، جس طرح سے آج ہندوانہ رسم و رواج اور کرسچنوں کے گھروں میں لائٹ جلتے ہیں، آج میلاد النبی کا لائٹنگ بھی آ گیا، ولیعوذ باللہ۔ حد تو یہ ہو گئی کہ 2 رکعت نماز ہی پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ کہاں گئی ہماری عقلیں؟ کہاں ہم ہیں؟ کس موڑ پر ہم کھڑے ہیں؟ میرے بھائیوں ذرا سوچو، آج تم جان بوجھ کر نبی کی شان میں اتنی بڑی گستاخی کر رہے ہو۔ کوئی غیر اگر گستاخی کرتا ہے ہم سینہ تان کے روڈ میں باہر آ جاتے ہیں۔ آج ہمارے نبی کی شان میں اتنی گستاخی کر رہے ہیں، آج اس قدر نبی کی شان میں اپنے لوگ جتنی گستاخی کر رہے ہیں، غیروں نے کبھی اتنی گستاخیاں نہیں کی ہوگی۔ نبی کی شان میں یہ کوئی نبی کی شان کو تم نہیں بڑھا رہے ہو۔ آپ سوچو، یہ جو ریلی نکالتے ہو، یہ جو راستوں میں میوزک اور ڈانس اور گانے، معلوم نہیں کیا کیا حالتوں میں تم، کتنے غیر مسلمین ہیں جو گالیاں دیتے ہیں، ٹریفک جام ہوتا ہے، راستہ جام ہوتا ہے، کیا وہ سوچتے ہوں گے کہ کیسے اس کے نبی تھے جو انسانوں کو تکلیف دینے کے لیے ان کو بنا کر کے بھیج گئے؟ ہمارے نبی نے تو کہا کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹاؤ، راستے لوگوں کے لیے کلیئر کرو۔ جو نبی مرتے وقت الصلاۃ 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 کہا، آج ہمارے پاس نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ نماز کہاں گئی ہماری نماز؟ عصر کی نماز، مغرب کی نمازوں میں راستوں میں پاگلوں کی طرح یہ ناچ رہے ہوتے ہیں، دیوانوں کی طرح۔ نبی کا محبت ہے؟ میرے بھائیو حقیقی بات یہ ہے کہ ان کو 12 ربیع الاول سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس موج مستی انجوائمنٹ ایک ہے، بس اس لیے نوجوان سب داخل ہو کر کے یہ تمام چیزیں کر لیتے ہیں، باقی ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں انہی ساری باتوں پر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی اتباع صحیح معنوں میں جو قرآن و حدیث نے ہمیں کرنے کا حکم دیا اسے اپنانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ ہر طرح کی بےہودگیت سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ قوم کو اللہ صحیح سمجھ دے، صحیح فہم دے، ہمارے نوجوانوں کو اللہ صحیح سمجھ اور فہم عطا فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین جميعا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تعلق سے باتیں بیان کی جا رہی تھی کہ زندگی میں کبھی بھی اگر بڑی مصیبت اور بڑی پریشانی آئے ہماری آپ کی زندگی میں تو اہل علم کہتے ہیں کہ نبی کی وفات کو یاد کر لینا۔ نبی کی وفات کو یاد کر لوگے، سارے غم تمہارے کم ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے، ذرا غور کرو میرے بھائی، آپ کے گھر میں اللہ اکبر چراغ جلانے کے لیے تیل تک نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پڑوسن سے تیل لیا تھا ادھار، آپ کے پاس جو ایک زرہ تھا، اللہ اکبر، اس زرہ کو بھی کیا ہے گروی رکھا تھا ایک یہودی کے پاس۔ دنیا کا سب سے بڑا عظیم انسان، اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اتنا بڑا عظیم انسان جس کو بار بار آفر دیا گیا، آپ حکم دے تو حق بھار کو سونا کر دے، لیکن آپ نے امیری کو پسند نہیں کیا، غریبی کو آپ نے پسند کیا۔ یہ عالم اور امت کی حالت دیکھیے کہ آج
میلاد النبی پہ کتنا فضول کر رہی ہے، کتنا خرچ کر رہی ہے، امت کے بہت سارے مسائل ہیں، کتنے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، کتنی جوان لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، کتنے کے پاس گھر نہیں ہے، ارے ایسوں کی مدد کرو جا کر کے، یہ نبی کی سنت پہ عمل ہوگا۔ یہ تم کیا میلاد النبی کے نام پر جو فضول خرچیاں کر رہے ہو یا واہیانہ عمل کر رہے ہو، وہ عمل جس کا تمہیں کوئی بدلہ ملنے والا نہیں ہے۔ ضعیف حدیث، ضعیف روایتوں کو لے کر کے ان تمام چیزوں سے توبہ کرو اور ایسی محفلوں میں شریک ہونے سے بچو اور لوگوں کو نصیحتیں کرو اور ایسے لوگوں سے دوری اختیار کرو۔ اللہ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین قوم کے نوجوانوں کو، قوم کے لوگوں کو اللہ صحیح سمجھ اور صحیح فہم عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے ایک دو اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے مسجد کے تعلق سے جو آپ تعاون کرتے ہوئے آئے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ ہر ہفتے کی طرح آپ تعاون کرتے ہوئے جائیں۔